نعت ایک سعادت ہے جو حضور کے غلاموں کا مقسوم ہے. جن لوگوں نے اس مقدس سعادت کو کاروبار بنا لیا اور پیٹ کا دھندا بنا کر کے نعت کے تقدس کو پامال کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد دنیا ان کا نام بھی فراموش کر دیتی ہے. اور جنہوں نے نعت کو حضور کی بارگاہ میں با ادب حاضری کا ذریعہ قرار دیا اور عشق رسول کے پھیلاؤ کا اس کو ایک ٹول بنایا، پھر زمانہ ان کے جنازوں کو بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے. بہت سال نوجوان تھا، آج ان کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو یہاں آیا ہے اس نے بہرحال پلٹ کے واپس جانا ہے. اس دنیا پر کسی کا مستقل قیام نہیں ہے. زندگی کی سانسیں لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہیں اور میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، بالآخر کوچ کرنا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پہ لے جائیں اور موت کی تیاری کریں. مجھے بتاؤ کہ کسی کو پتا تھا کہ یہ چمکتا ہوا چہرہ اور یہ روشن پیشانی جب بولتا ہے تو لہجے کی خوشبو اطراف میں پھیل جاتی ہے، یوں ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا؟ کیا میرے اور آپ کے خواب و خیال میں بھی کوئی 2-3 ماہ پہلے یہ کہانی تھی؟ لیکن یہ حقیقت واقعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اور آپ نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے. تو خوش نصیب لوگ اور عبرت حاصل کرنے والے لوگ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگوں کی وفات پر چند لمحوں کے تعزیتی کلمات کہنے کے بعد اپنی غفلت شیار زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر موت جب انہیں اچانک دبوچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم فلاں کے مرنے سے عبرت حاصل کر لی ہوتی. لیکن اس وقت پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. ہمارے مرحوم بھائی کی اچانک وفات ہمیں یہی درس سے عبرت دیتی ہے. اور میں آپ کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی عقیدت ان کے نام سے اور ان کے صرف میزار سے اور ان کی قبر سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی عقیدت ان کے مشن سے، ان کے فکر سے جو جامعۃ المصطفیٰ کی صورت اور شکل کے اندر دے کر کے گئے ہیں. آپ کی محبت کا عملی ثبوت اس ادارے کو آپ نے اپنا ادارہ سمجھنا ہے. میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں یا میرا مزار نہ پوچھ. تو کسی کی فکر کے ساتھ جڑ جانا، یہ اس کے ساتھ محبت کا حقیقی رنگ اور حقیقی اسلوب ہوا کرتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک مثال بھی قائم کی. عمومی طور پہ ثنا خانوں کو پذیرائیاں بھی ملی ہیں، بہت بہت عزتیں بھی ملی ہیں، لوگوں نے مال بھی نچھاور کیا، لوگوں نے ان کے قدموں میں اپنی آنکھیں بھی بچھائیں. ثنا خانوں کی بہت ساری غلطیوں کو لوگ نظر انداز بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں. تو پھر ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ جس دین نے، حضور کے نام نے ان کو جو عزتیں دی تو وہ بھی ریٹرن کریں اور وہ بھی کچھ پیش کریں. میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ گلوکاروں نے اور کرکٹرز نے اپنی اس شہرت سے فائدے حاصل کر کے بڑے عالی نصب ہاسپٹل اور بہت کچھ جو ہے وہ فلاحی کام کھڑے کر دیے. کاش کہ یہ ثنا خاں مل کر کے ایک حسان بن ثابت یونیورسٹی ہی بنا دیں. کاش کہ یہ کوئی کام کریں اور ان کی مقبولیت سے امت کو کوئی فائدہ ہو. نعت خوانی صرف آپ کی زبان سے ہی ادا نہ ہو بلکہ عمل اور رویے بھی نعت خوانی پکارتے دکھائی دیں. تو لازم ہے کہ نعت خواں حضور کے نام کی یونیورسٹیاں اپنی مقبولیت کے ذریعے سے قائم کریں. تو میں خراج عقیدت اس قبر کی مٹی کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جس قبر میں آسودہ خالد حسنین خالد مرحوم نے یہ ادارہ قائم کر کے حضور کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دیا.
اور پھر حضور نبی رحمت نے اس محبت کو ادار نہیں چھوڑا، بلکہ جو پذیرائی، جو تکریم، جو عزت اور جو وقار، اللہ اکبر، خالد حسنین خالد کو نصیب ہوا، لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ جنازہ جا رہا ہے، لگتا تھا کسی دولہے کی بارات جا رہی ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ محبت کا عملی رنگ تھا جو زمانے نے دیکھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس تربت نور پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔